آیت نمبر 58 ذالکا نتلوہ علیکا، اور یہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں من الآیاتی، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، والذکر الحکیم، جس میں ذکر یعنی کہ یاد دہانی بھی ہے اور حکیم اور حکمت بھی ہے۔ اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ذکر کا اور ایک حکمت کا۔ ذکر کا تعلق جو ہوتا ہے وہ جذبات کے ساتھ، احساسات کے ساتھ، یہ ایک طرح کے ریمائنڈر ہوتے ہیں، جبکہ حکیم کا تعلق جو ہے وہ حکمت کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور قرآن کی یہ خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ اس کتاب میں یہ دونوں چیزیں انسان کو بیک وقت مل جاتی ہیں۔ اور ایون یہ کہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات ہے کہ قرآن پاک بعض اوقات ایک بات ایسے کرتا ہے کہ وہ بیک وقت آپ کی عقل کو بھی ہٹ کرتی ہے اور آپ کے دل کو بھی متاثر کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ اس طرح سے سنا رہے ہیں کہ یہ عقلی طور پہ بھی انسان کو مطمئن کرتے ہیں اور یہ آپ کے دل کے اوپر بھی اثر کرتے ہیں۔ ہم جیسے کہتے ہیں کہ تورات ایک ایسی کتاب تھی جس کے اندر احکامات بہت زیادہ تھے، انجیل ایک ایسی کتاب تھی جس میں روحانیت بہت زیادہ تھی، تو یہ دو چیزیں آپ کو الگ الگ کتابوں میں مل رہی تھیں، مگر قرآن میں ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ بڑا اہم سوال یہ ہے کہ یہ قوم ہمیں، جو کہ عیسائیت قوم ہے، ہمیں اتنی قابل نظر آتی ہے، اتنی ایجادات، اتنی ترقی، اور ہر معاملے میں ان کا اتنا گہرا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو یہ اپنے مذہب کے بارے میں کیوں نہیں تحقیق کرتے ہیں؟ اس ضمن میں اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو کہ عیسائیت سے اسلام کو قبول کرتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں بہت سارے سوالات ہوتے تھے، ہم پادریوں سے وہ سوالات پوچھتے تھے لیکن وہ ہمیں مطمئن نہیں کر پاتے تھے، لہٰذا پھر ہم لوگ بیزار ہو کے یہ کہتے تھے کہ دین ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اب عیسائی بھی نہیں رہے بلکہ وہ ایتھیزم کا شکار ہو چکے ہیں، وہ کسی قسم کے مذہب کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے نصیب میں ہدایت تھی اور جب وہ تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں تو پھر ان کو ان کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ قرآن میں مل جاتے ہیں اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ بہت غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ اگر ایک انسان کو اپنی دین میں یا اپنی دینی کتاب میں ہی اگر اس کو حکمت نہ ملے اور اگر اس کو ایون روحانیت نہ ملے تو وہ اس کو کہاں تلاش کرے گا؟ تو ظاہری بات ہے کہ لوگ پھر دین سے اور روحانیت سے اور مذہب سے جو ہے وہ تعلق ہو جائیں گے۔ ہم ایمان والوں پہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے جو کہ ہماری عقل کو بھی مطمئن کرتی ہے اور ہماری روح کو بھی مطمئن کرتی ہے۔ یہاں پہ جا کے اکثر یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ قرآن ان لوگوں تک پہنچایا جائے تو گویا کہ کتنے لوگوں کو نفع ہو سکتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایمان کو قبول کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جس چیز کی تلاش میں ہیں دراصل میں ان کی تلاش قرآن پہ آ کے مکمل ہوتی ہے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ اس کتاب سے ناواقف ہیں، ان تک اس کتاب کو پہنچایا ہی نہیں جا رہا۔